بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی زیادہ مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں اور نئی طرح سے وہ مفہوم کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کی ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کو بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی دوسری سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 223 دیکھیں، جس کا ترجمہ ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمیں اس سے اختلاف نہیں کہ یہاں اسلام خانگی الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن غور کریں کہ کھیتی کی ہی مثال کیوں؟ یہاں لفظ کھیتی نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء یہاں کھیتی کی مثال کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد کا فروغ عورت سے ہی ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے اور اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس سے کھیتی کی نسل پروان چڑھتی ہے، بالکل ایسے ہی انسانی نسل کا تعلق عورت سے جڑا ہوا ہے، یعنی عورت ہی اولاد کو جنم دیتی ہے، اور عورت کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، مگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے، اس پر وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اپنا آرام و سکون قربان کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنے آرام کو بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دوسرے جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بنانے سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اس کی ضرورت کے مطابق پانی مہیا نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج کچھ نہیں ملے گا اور آپ اس کو تباہ کر بیٹھو گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اس کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کے نہرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے آس پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے حق میں دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کو خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام و سکون کے لیے محنت کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی، اور پھر اسے دیکھ کر آپ بھی خوشی محسوس نہیں کریں گے۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اور یہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں چھپی حقیقت ہے۔ اپنی بیوی کو توجہ عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اسے وقت دیں، اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا ایک کسان اپنی کھیتی کو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں بھی تشریح ملے گی تو وہ صرف جنسی ملاپ تک ہی محدود رہے گی۔ اس آیت کا ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا انسان پڑھ کر دنگ رہ جائے۔ آج کے بعد کوشش کیجیے گا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی اور اس پر درست معنوں میں عمل کرنے کی بھی کوشش کریے گا۔ امید کرتے ہیں اسلامک نالج کی آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔